علی احمد ایلی کو خرچ بھیجتے ضرور تھے، لیکن اپنی عادت سے مجبور ہو کر قسطوں میں بھیجتے تھے۔ ایلی پہلی قسط کو اس امید پر جیب میں اٹھائے پھرتا کہ دوسری قسط آنے پر فیس ادا کر دے گا۔ دوسری قسط آنے تک یہ پیسے خرچ ہو چکے ہوتے۔ اس کے علاوہ علی احمد کے خطوط سے جو دھن ذہن میں پیدا ہوتی، اسے صاف کرنے کے لیے سینما دیکھنا پڑتا، گنڈیریاں چوسنی پڑتیں، مونگ پھلیاں اور ریوڑیاں کھانی پڑتیں۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ اس کے مالی حالات ہمیشہ بگڑے رہتے۔ ان مسائل سے اکتا کر وہ انوری کے پاس جاتا، لیکن اس نے کبھی بڑی بہن جیسی شفقت نہیں دکھائی۔ وہ تو بال کھولے عاشقوں سی آنکھیں بنائے دیوار کی طرف دیکھ رہی ہوتی۔ اسے دیکھ کر تو ایلی کا دل پڑھائی سے بالکل ہی اچاٹ ہو جاتا۔ اس کا جی چاہتا وہ بھی کسی سے عشق لگائے، کوئی لڑکی اس کے لیے اسی طرح بال کھول کر دیوانوں کی طرح بیٹھی ہو۔ کالج کی زندگی کے 2 سال اس صورتحال میں گزارنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ حاضریوں کی کمی کی وجہ سے اسے امتحان میں نہیں بھیجا جا رہا۔ اسے یہ سوچ کر گھبراہٹ ضرور ہوئی کہ علی احمد کو کیا جواب دے گا، لیکن امتحان نہ دینے کی خوشی میں وہ فوراً علی پور روانہ ہو گیا۔ جب امتحان نہیں دیا جا سکتا تو لاہور میں رکنے کا فائدہ؟ احاطے میں قدم رکھتے ہی محلے والیوں نے شور مچا دیا۔ کون آیا ہے؟ ایلی آیا ہے، حاجرہ کا بیٹا۔ اللہ زندگی دراز کرے، اب تو بابو بن گیا ہے۔ بڑا لائق لڑکا ہے، میں تو پہلے ہی جانتی تھی۔ ارے ادھر آ، شرماتا کس سے ہے؟ ہم سب تیری خالائیں اور پھپھیاں ہی تو ہیں۔ بڑا شرمیلا لڑکا ہے، محلے کے چھوکروں جیسا نہیں ہے۔ انہوں نے تو طوفان مچا رکھا ہے۔ یہ تو اپنی ماں کے گھر کا چراغ ہے۔ ایک وہ علی احمد ہے جو اپنی دھن میں لگا ہے۔ ہر سال بس نئی نویلی ملتی جائے، پرانی پڑے باسی ہوتی جائے۔ اللہ جانے محلے والیوں کی ہر بات علی احمد کے شوق تک کیوں پہنچ جاتی تھی۔ کہنے کو وہ ان کی شکایت کر رہی ہوتی، مگر یوں محسوس ہوتا جیسے سراہ رہی ہوں، ان کا تذکرہ جاری رکھنے پر مجبور ہوں اور ہمدردی کے پردے میں حاجرہ پہ ترس کھا رہی ہوں۔ ہائے بیچاری حاجرہ، پر وہ کیوں پرواہ کرے؟ علی احمد جو چاہے کرے اس کی بلا سے، لڑاتا پھرے عشق جہاں جی چاہے۔ اس مرتبہ پہلی بار ایلی نے محسوس کیا کہ محلے والوں نے ان کا مذاق بنا رکھا تھا۔ حاجرہ سے سستی ہمدردی در حقیقت اپنی عظمت کے اظہار کا ایک ذریعہ تھا۔ اتفاق سے انہی دنوں شریف بھی رخصت دے کر آ گیا۔ ایلی ملنے گیا تو شریف نے اپنی نیم واں آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑ دیں اور چپ چاپ ایلی کو تکنے لگا۔ ایلی نے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا تو میں چلتا ہوں۔ شریف نے مسکرا کر کہا، ابھی سے گھبرا گئے؟ ابھی تم نہیں جا سکتے، تمہیں یہیں بیٹھنا ہوگا میرے روبرو۔ میں تمہیں دیکھتا رہوں گا، حتیٰ کہ میری آنکھیں پانی ہو کر بہہ جائیں گی۔ تم نے اس کو دیکھا ہے، تم اس کے پاس رہے ہو، اس کے روبرو بیٹھتے ہوں گے۔ تم اس کے مکان میں 2 سال رہ کر آئے ہو، کتنے خوش قسمت ہو تم۔ شریف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ تنہا ہوگی ایلی، اتنی بڑی بھیڑ میں تنہا، ظالموں نے اسے قید کر رکھا ہے، وہ تڑپ تڑپ کے زندگی گزار دے گی۔ کیا اس نے تم سے کچھ کہا؟ ایلی کو نفی میں سر ہلاتا دیکھ کر شریف نے آہ بھری۔ وہ کسی سے کچھ نہیں کہے گی، انہوں نے اسے اس قدر ڈرا دیا ہے کہ گھٹ گھٹ کے مر جائے گی، مگر کسی سے کچھ نہ کہے گی۔ یہ سب اس ڈائن کی شرارت ہے جسے تم دادی کہتے ہو۔ خبیث بڑھیا، ہمارے درمیان دیوار بن کے حائل ہو گئی۔ اس نے وہ کھڑکیاں کینوں سے بند کروا دیں جو اس طرف کھلتی تھیں۔ اس نے وہ روزن اینٹوں سے بھروا دیے جن سے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی تھی۔ ایلی حیران بیٹھا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح ہمدردی کا اظہار کرے۔ دفتن سیدہ تیز تیز قدموں سے چلتی کمرے میں داخل ہوئی۔ شریف، شرم نہیں آتی تجھے بچے کے سامنے بیٹھ کر روتے ہوئے؟ اس بیچارے کو کیا سنا رہا ہے اپنا قصہ؟ اس کو کیا معلوم کیا ہوتی ہیں یہ باتیں؟ مرد 1000 جگہ آنکھ لڑاتے ہیں، پھر اپنے دھندے میں لگ جاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ مجنوں بنے بیٹھے ہیں، اپنی جان ہلکان کیے جا رہے ہیں، چاہے دوسرے کو احساس بھی نہ ہو۔ جا ایلی، تو جا اپنے گھر۔ اس نے پیار سے ایلی کا منہ سہلایا۔ ایلی کو اس وقت سعیدہ کی دخل اندازی بہت ناگوار گزری اور شریف کے پاس سے چلے آنے کا بہت دکھ ہوا۔ شریف کی باتیں سن کر ایلی کے دل میں جذبات کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اکیلے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کے روئے اور شریف کی طرح کسی سے لازوال محبت کرے۔ اگلے روز وہ شریف کی طرف جانے لگا تو حاجرہ نے اس کا بازو تھام لیا۔ ایلی، ٹھہر، تجھ سے کچھ کہنا ہے مجھے۔ ایلی نے گھبرا کے سوچا، کیا اماں بھی شریف کے خلاف ہے؟ کیا وہ نہیں چاہتی کہ میں شریف سے ملوں؟ حاجرہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، میرے ساتھ آ۔ وہ اسے لے کر نچلی منزل میں گئی اور دروازے کی کنڈی لگا دی۔ ایلی کا دل دھک دھک کرنے لگا، اماں کبھی اس طرح تو بات نہیں کرتی تھی۔
हाजरा ने बात शुरू की। एली, मेरी इज़्ज़त तेरे हाथ में है। अगर तू मेरी बात मान ले तो मेरी इज़्ज़त रह जाएगी। अगर तूने इनकार कर दिया तो समझ तू अपनी माँ का नहीं, अपने बाप का बेटा है। एली को समझ नहीं आ रहा था कि अम्मा की इज़्ज़त कैसे बचा सकता था, और भला अम्मा की इज़्ज़त ही क्या थी, उसकी हैसियत तो नौकरों से बदतर थी। हाजरा उसके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। एली, बाद में जो मर्ज़ी कर लेना, चाहे इस पे कायम रहना चाहे बदल जाना, मगर इस वक्त हाँ कर दे। अगर तूने हाँ ना की तो तेरे अब्बा तुझे अपने रिश्तेदारों की झोली में डाल देंगे। एली ने घबरा कर कहा, अम्मा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बात है? हाजरा बोली, तेरे भले की बात है, तू वादा करे तो तुझे बताऊं। भला मैं कोई ऐसी बात कर सकती हूँ जो तेरे लिए अच्छी ना हो? बस तू एक बार हाँ कर दे। कश्मकश से निजात हासिल करने के लिए एली ने कहा, अच्छा अम्मा, जो आपकी मर्ज़ी। हाजरा की बातें खिल गईं। अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, अल्लाह तुझे खुशियाँ नसीब करे। मैं जानती थी तू मेरी बात रद्द ना करेगा, तू मुझे छोड़कर अपने अब्बा की तरफ ना जाएगा। मैंने तेरे लिए ऐसी दुल्हन चुनी है जो लाखों में एक है। तेरी मंगनी हो जाएगी तो तेरे अब्बा के लिए मुमकिन ना होगा कि तुझे अपने रिश्तेदारों के पल्ले बांध दे। एली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने मुश्किल से इतना ही कहा, अम्मा मैं मेहंदी नहीं लगवाऊंगा और अंगूठी भी नहीं पहनूंगा। उसके छोटे से जहन में अभी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के बारे में कोई मालूमात न थी। उसके ख्याल में शादी की सबसे बड़ी मुश्किल मेहंदी और अंगूठी थी। हाजरा कहने लगी, तू कुछ भी ना करियो, मैं कोई रस्म ना होने दूंगी। मुझे तो बस तेरे नाम लड़की को नामज़द करना है, तुझे तेरे अब्बा के रिश्तेदारों से बचाना है, मेरा और कोई मकसद नहीं। चंद रोज़ बाद मोहल्ले के चौगान में अलीपुर का बेहतरीन बैंड बज रहा था। अली अहमद और कलसूम के घर आने जाने वालों का तांता बंधा था। औरतें रेशमी कपड़े पहने इधर से उधर फिर रही थीं। लड़कियां लड़कों को देखकर उयल्ला कहकर घूंघट में छुप रही थीं। मोहल्ले में किसी की मंगनी पर बताशों की बजाय मोतीचूर के लड्डू पहली मर्तबा बटे थे। एली इस हंगामे से दूर रज़ा की दुकान के पिछले हिस्से में पर्दे के पीछे छुपकर बैठा हुआ था। उसे लोगों के रूबरू जाते हुए शर्म आ रही थी। फिर भी आते जाते लोग रज़ा की दुकान पर रुककर एली की मंगनी की बात छेड़ देते। बड़ी धूम से मंगनी की है हाजरा ने। भाई क्यों ना हो, अकलौता बेटा है। माँ की अपनी ख्वाहिश तो आज तक पूरी नहीं हुई, चलो इसी बहाने खुशी तो देखी। रज़ा ने हंसते हुए कहा, चचा लड़का भी तो गुदड़ी में लाल है। चचा ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन वो है कहाँ, आज दिखाई नहीं देता। कहीं तुम्हारी दुकान पर तो नहीं छुपा हुआ? रज़ा ने चुपके से पर्दे की तरफ इशारा किया। उन्होंने पर्दा हटा दिया। वो हंसते हुए बोले, अरे तुम यहाँ छुपे हो और मोहल्ले में तुम्हारी मंगनी के चर्चे हैं। अजीब मामला है, बाप है कि शादी का शौकीन है, बेटा है कि मंगनी पर भी शर्म के मारे मुंह छुपा रहा है। रज़ा ने कहा, सुन लिया गुदड़ी के लाल, अब क्या छुपे ही रहोगे? मंगनी हुई है तुम्हारी, तुम्हें तो मूँछों को ताव दे के चलना चाहिए। ओहो, लेकिन तुम्हारे मुंह पे मूछ भी तो हो। थोड़ी देर में अर्जुमंद आ गया। अबे लंगड़े, बता कहाँ छुपा रखा है एली को, बता साले, नहीं तो तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। रज़ा ने कहा, यहीं कहीं होगा, शर्म से मुंह छुपाए हुए। अर्जुमंद अंदर आकर बोला, अबे तू यहाँ छुपा हुआ है, नाश कर दिया ना सारे एंकर एंडी का। खुदा कसम, ना प्रेम टोना किसी काम का रहा, ना प्रेम संदेश। तेरी मंगनी के लेबल को देखकर सब बिदक जाएंगी। दोस्त, तू तो हमें भी ले डूबा। अब यहाँ छुप के क्यों बैठा है? चल, कप और कैप कब से खिड़की में खड़ी हैं, चलकर देख तो सही। इतने में जमील आ गया। चलो भाई चलो, क्या याद करोगे कि दोस्त की मंगनी पे कुछ ना खिलाया? आज मेरी तरफ से जो जी चाहे खाओ। रज़ा ने शरारत से कहा, अर्जुमन को तो कप और कैप की धुन लगी है, मैं तुम और एली चले चलते हैं। अर्जुमन बोला, भाई अगर पंचों की यही मर्जी है तो आज के दिन हम भी पेड़े खा के गुजारा कर लेंगे। कप और कैप तो फंस ही चुकी हैं, जब फंस गई तो फड़कन कैसी। एली उनके साथ चल तो पड़ा, लेकिन उसे रह रह के ख्याल आ रहा था कि अगर किसी ने उसे मिठाई खाते देख लिया तो कहेगा कि लड़का अपने मंगनी की खुशी मना रहा है। इसी डर के मारे वो बहाना बना के भाग गया। अर्जुमन चिल्लाया, भाई वाह, बड़ी बेसब्री है जनाब, अभी तो सिर्फ सीट रिजर्व हुई है, रेशमी गठरी नसीब वालों को मिलती है। एली छुपता छुपाता शरीफ के पास जा पहुंचा ताकि इत्मीनान से बैठ सके। शरीफ हुक्के की नए मुंह में लिए छत को घूर रहा था। घर के तमाम अफराद कलसूम के यहाँ मंगनी की तकरीब के लिए गए हुए थे। सारा मकान सुनसान पड़ा था। उसे देखकर शरीफ मुस्कुराया।
آ گئے تم؟ مجھے معلوم تھا تم آؤ گے۔ ظالموں نے تمہیں بھی جکڑ دیا۔ ان کی خوشی اسی میں ہے لوگوں کی تقدیروں سے کھیلیں۔ ایلی دبی دبی آواز میں بولا، نہیں نہیں، اماں نے مجھے صرف نامزد کیا ہے تاکہ ابا مجھے اپنے رشتہ داروں کی جھولی میں نہ ڈال دیں۔ شریف بولا، وہ یوں ہی کہا کرتے ہیں ایلی، گھر والے یوں ہی کہا کرتے ہیں، بھولے بھالے نوجوانوں کو دام میں اسی طرح پھنساتے ہیں، تم بھی پھنس گئے۔ نہیں، ایلی بولا، اماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ شریف کہا لگا کے ہنس پڑا، ماں کے آنسو؟ کسائی کی چھری تو مفت میں بدنام ہے، وہ تو صرف ذبح کرتی ہے، اس نے کبھی روپ تو نہیں بدلا، اپنے آپ کو کسی اور شکل میں پیش تو نہیں کیا۔ لیکن یہ ماؤں کے آنسو، وہ اسی طرح ہاتھ جوڑا کرتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں، جب شکار پھنس جائے تو اس پہ سواری کرتی ہیں۔ اسی وقت سعیدہ آ گئی۔ ہائے ایلی، تو یہاں بیٹھا ہے؟ پھر وہ شریف کے آگے ہاتھ جوڑ کے بولی، خدا کے واسطے شریف، اس کی زندگی تباہ نہ کر، اپنی تو کر لی ہے تو نے، اس پہ تو رحم کر۔ تجھے نہیں معلوم خالہ کی تمام امیدیں ایلی سے وابستہ ہیں۔ شریف نے ایک کہا لگایا، میری طرف دیکھ، ماں کی امیدیں پوری ہوں، بہنوں کی امنگیں پوری ہوں، چاہے کسی کا سب قربان ہو جائے۔ سعیدہ غصے میں چلائی، تو نے اس کی ماں کے آنسو نہیں دیکھے؟ پھر اس نے ایلی کا بازو پکڑ کے کھینچا، ادھر آ ایلی، جا تو اپنے گھر جا، تیری ماں انتظار کر رہی ہے۔ ڈیوڑی میں عورتیں باتیں کر رہی تھیں، اپنا نام سن کر ایلی زینے میں ہی رک گیا۔ اے اچھا ہی کیا ہاجرہ نے جو ابھی سے بیٹے کو جکڑ لیا، بڑے ہو کر قابو میں کہاں آتے ہیں یہ لڑکے۔ میں کہتی ہوں چچی، بات بگڑنی ہو تو بگڑ کے رہتی ہے، چاہے جو کر لو، آخر اس کے ابا کا بیاہ بھی تو بچپن میں ہی ہوا تھا ہاجرہ سے، دیکھ لو کیا کیا گل کھلائے۔ کہتی تو ٹھیک ہی ہو، آخر بیٹا تو اسی کا ہے، یہ کیا کم گل کھلائے گا۔ ایلی ڈیوڑی میں جانے کی بجائے الٹے قدموں زینہ چڑھ گیا اور چھت کے راستے گھر میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتی ہی دادی نے تیوری چڑھا کے کہا، کہاں بھٹکتا پھر رہا ہے تو؟ تیری ماں تو اپنا چاؤ پورا کر رہی ہے، علی احمد کی رضامندی بھی نہ لی، آخر کو تیرا باپ ہے وہ، چلو رضامندی نہ سہی بات تو کی ہوتی۔ ہاجرہ کی سینہ زوری تو دیکھو، مرد سے بات بھی نہ کی۔ یہ دیکھ، علی احمد کی چٹھی آئی ہے میرے خط کے جواب میں، لکھا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ایلی کی منگنی کہاں ہو رہی ہے، ایلی کی ماں جانتی ہوگی۔ ہاجرہ تو اپنی مرضی کر رہی ہے، میرے لال تو خواہ ان چکی کے پاٹوں میں پس رہا ہے، یہاں بیٹھ میرے پاس۔ یہ پہلا دن تھا کہ ایلی نے محسوس کیا کہ دادی پریشان ہے۔ ویسے وہ گھورتی تو تھی، محلے کے لڑکوں پہ گرجتی بھی تھی، لیکن ایلی کو تو جھوٹ موٹ کی تیوری دکھا کر ہنس دیا کرتی تھی۔ اس روز تو لگتا تھا کہ اپنی بے بسی پر تلملا رہی ہے۔ باہر گلی میں بینڈ بج رہا تھا، کلثوم کے گھر سے ڈھول کی آواز آ رہی تھی۔ سمرہ، جس سے ایلی کی منگنی ہوئی تھی، اس کی خالہ زاد بہن کلثوم کی بیٹی تھی۔ کلثوم کے گھر وہ اکثر جاتا تھا، گھنٹوں بیٹھتا تھا، کئی مرتبہ سمرہ اس کے سامنے آتی، ادھر ادھر کام میں مصروف ہوتی۔ اس کے باوجود ایلی کو سمرہ کی شکل صورت کا اندازہ نہیں تھا، اس نے کبھی سمرہ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب اس کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ سمرہ کو دیکھے، لیکن اب بالکل ناممکن تھا۔ وہ دل میں سوچنے لگا، کیسی ہے سمرہ؟ اس کی نظر میں کلثوم کے گھر کے مناظر چلنے لگے۔ پہلے اس کے سامنے سرخی پاؤڈر سے تھپے ہوئے چہرے والی کلثوم، پھر اس کے مرجھائے ہوئے چہرے والا شوہر رحم علی آ گیا۔ رحم علی کو دیکھ کر لگتا تھا کلثوم کا شوہر نہیں بلکہ نوکر ہے۔ پھر ایلی کی نگاہوں تلے روغنی چہرے والی سمرہ آ گئی۔ ایلی، دادی چلائی، کیا ہوا ایلی، تو اتنا بے قرار کیوں ہے؟ لیٹ جا آرام سے۔ ایلی کی نگاہوں تلے چچا ہنسنے لگے، بڑی دھوم سے منگنی کی ہے ہاجرہ نے۔ ارجمن چلایا، ستیہ ناس کر دیا لیبل لگا کے۔ ہاجرہ اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے ایلی۔ کوئی عورت بولی، اچھا کیا بچپن میں ہی جکڑ لیا۔ شریف نے کہا لگایا، ماں کے آنسو۔ اگلے روز ہاجرہ ایلی کو ایک طرف لے گئی، پھر کہنے لگی، مجھے سعیدہ نے بتایا ہے شریف تجھ سے کیا بات کر رہا تھا۔ دیکھ ایلی، شریف کی باتوں میں نہ آنا، وہ تجھے گمراہ کر رہا ہے۔ لو بھلا کوئی بات ہے، لوگوں کو شادی کے خلاف پرچار کرتا ہے، خود اپنی شادی کے لیے سعیدہ سے منتیں کر رہا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ ایلی نے حیرانی سے پوچھا، ہاتھ جوڑ رہا ہے؟ کس لیے؟ ہاجرہ بولی، بیاہ کرانے کے لیے، اور کس لیے؟ خود کو اتنا چاؤ چڑھا ہے دوسرے بیاہ کا، اور تمہیں منگنی کے خلاف اکسا رہا ہے، حد ہوتی ہے منافقت کی۔
ایلی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اماں؟ حاجرہ چمک کر بولی، جا پوچھ اس سے جا کر، میں کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ سیدھا شریف کے گھر پہنچا اور جاتے ہی بولا، آپ کی شادی کی بات ہو رہی ہے؟ شریف نے آہ بھر کے کہا، شادی؟ پھر وہ ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی کی آواز بتدریج بلند ہوتی گئی، یہاں تک کہ گھر کے سب لوگ جمع ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ شریف کسی کو جواب دیے بغیر کہکہے لگا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سعیدہ چلائی، اب کیا محلے والوں کو تماشا دکھانا ہے؟ رابعہ نے کہا، اے بہن، شادی کی خوشی میں ہنس رہا ہے، ہنس لینے دو۔